تو دوستو، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی شادی حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی، اور 20 سال تک آپ کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ اس پر مفسرین کرام کے متعدد اقوال موجود ہیں۔ کثیر روایات کے مطابق، واضح اور صریح شرعی دلائل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں 20 سال تک اولاد نہ ہوئی۔ 20 سال کے بعد حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خاتون ہیں جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گھر کے کام کاج کرتی، چونکہ آپ کنیز تھیں حضرت سارہ کے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سارہ کی کنیز تھیں، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بادشاہ نے ہبہ کیا تھا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا۔ جب حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امید ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد شریف کا، حمل مبارک ہوا، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فخر کرنے لگیں۔ ان کی کیفیات میں کچھ تبدل آ گیا، ان کی گفتار میں، ان کے گھر کے معاملات میں یوں لگتا تھا جیسے ناز اور نخرہ کرتی ہیں، اور یہ بات مسلم الثبوت ہے، چونکہ جب ایسی خوشی کسی کو نصیب ہوتی ہے تو بتقاضا بشریت چال ڈھال میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ناز اور نخرہ کرنے لگی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رشک آیا، اور غصے میں جب آئیں تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا خوف کے ماری، ڈر کے ماری کہ کہیں حضرت سارہ میرے ساتھ کچھ ایسا برتاؤ نہ کر دیں کہ مجھے پچھتانا پڑے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے نکل آئی۔ اسی بات کو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے تفسیر نعیمی کے اندر بڑے صریح لفظوں میں بیان کیا، اور حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس بات کو بیان کیا، دیگر متعدد تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا خوف کے مارے گھر سے نکل آئیں، باہر چلتی چلتی ایک چشمے کے قریب پہنچی۔ جب ایک چشمے کے قریب پہنچی تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس ایک فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرشتے نے کہا کہ اے ہاجرہ، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے، چونکہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں، وہ نبی ہے، رسول ہے، اور اس کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کی صفیں لگائے گا، یعنی کثیر تعداد میں انبیاء رسول ان کے اولاد میں ہوں گے، اور ان میں آخر الزمان نبی، آخری رسول، امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اس دنیا پر ہوگی۔ یہ تمہارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ تمہارے شکم اطہر میں ایک اللہ کا پیغمبر اور رسول ہے۔ یہاں پر ایک ضمنی طور پر بات کرتا ہوں، قرآن مجید نے ایک تابوت سکینہ کا ذکر کیا ہے، جس تابوت میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نسبت والی چیز، یا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا عصا مبارک، پگ مبارک، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ نسبت والی چیزیں، انبیاء رسول کی نسبت والی چیزیں اس تابوت کے اندر تھیں،
اور اس تابوت کو یہ فضیلت دی گئی، یہ مقام دیا گیا، یہ اعزاز دیا گیا کہ جب بنی اسرائیل اس تابوت کے وسیلے سے دعا مانگتے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس چشمے کے قریب پہنچی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے آ کر آگاہ کیا کہ اے ہاجرہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، نہ ڈرنے کی کوئی بات ہے، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، نہ خوف رکھنا ہے، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں، وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اور اس کا تم نے نام اسماعیل رکھنا ہے، اور اسماعیل کا معنی ہوتا ہے بہت فرما بردار۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے فرشتے نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے یہ اللہ کا پیغمبر رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اور اس کی اولاد سے اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں انبیاء رسول کو دنیا پر بھیجے گا، یعنی ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کی صفیں لگائے گا، اور ان نبیوں میں سے ایک آخری نبی ہوگا جو تمام نبیوں کا سلطان ہوگا، تمام نبیوں رسولوں کا بادشاہ ہوگا، وہ خاتم النبیین ہوگا، اور اس کی شان و عظمت کا ڈنکا کل خدائی پر بجایا جائے گا، کل خدائی پر اس کی رحمت کا جھنڈا لہراتا ہوا ہر جن و انس دیکھے گا۔ یہ بشارت دی حضرت ہاجرہ کو ایک فرشتے نے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے پھر واپس آئیں گھر میں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غصے میں جب اضافہ ہوا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم اٹھا لی کہ میں ہاجرہ کے 3 اعضاء کاٹوں گی، ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے 3 اعضاء کاٹوں گی، ان کے جسم کے 3 ٹکڑے کروں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، خبر ملی کہ حضرت سارہ نے قسم اٹھائی ہے ہاجرہ کے جسم کے 3 حصے کرنے کی، تو اس قسم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح پورا فرمایا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان چھیدے گئے اور ختنہ کیا گیا، کانوں میں سوراخ کیے گئے، اور اس کائنات میں سب سے پہلی وہ بی بی حضرت ہاجرہ ہیں جن کے کان چھیدے گئے، اور یہ کل امت مسلمہ کی مستورات کے لیے سنت بن گئی۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت و باسعادت ہوئی، اللہ کے پیغمبر ذبیح اللہ جب اس دنیا پر تشریف لائے، تو جب 6 مہینے کے آپ ہوئے، متعدد روایات کے مطابق جب 6 ماہ کے آپ ہوئے، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، اس کو میری نگاہوں سے دور کر دو، ہاجرہ کو میری نگاہوں سے دور کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اس بات پر آپ تدبر اور تفکر کرنے لگے، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے میرے پیغمبر ابراہیم، جیسا سارہ کہتی ہے ویسے ہی تم کرو، جس طرح تمہیں سارہ کہتی ہے اسی طرح کرتے جاؤ۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول پر اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل پیغمبر کو، دودھ پیتے بچے کو اور جوان سالہ بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو آج جہاں حرم شریف ہے وہاں چھوڑ کر آئے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھنا کہ جس طرح میں واقعہ عرض کر رہا ہوں
سننے میں یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح کہ ان کے آپس میں مابین کچھ اختلافی مسائل تھے، تو ایسا ہرگز نہیں، باتقاضۂ بشریت ایسا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کر رہا ہے، وہ اسباب پیدا کر رہا ہے حرم شریف کو آباد کرنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت سارہ کو ایک اونٹنی پر سوار کیا اور لے کر چل پڑے۔ چلتے چلتے جہاں آج مکہ معظمہ شریف ہے، بیت المقدس شریف ہے، حرم شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، اس مقام پر یہ اس وقت یہ چٹیل میدان تھا، ریگستان تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل خالی جگہ تھی، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، نہ ہی وہاں پر کوئی سبز و شاداب کچھ سبزیاں ہیں، بالکل ہرگز ہے، بالکل غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ فرماتا غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بالکل چٹیل میدان، اور ایک جھاڑی کے نیچے آپ چھوڑ کر روانہ ہوئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی کو اور پیغمبر اسماعیل بیٹے کو وہاں چھوڑا، اس وقت مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا اور ایک تھیلے میں چند کھجوریں تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا تو خاموشی سے واپس آنے لگے، چونکہ اللہ کا حکم تھا کلام نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا نبی اللہ، ہمیں اس چٹیل میدان میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو اور اس کی وجہ کیا ہے، اور ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال تو بنتے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے ابراہیم، یہاں ہمیں ویران جگہ میں چھوڑنے کا کیا مطلب؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا، خاموشی اختیار فرمائی۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت ہاجرہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، ہمیں یہاں چھوڑنے کا کیا مطلب؟ آپ نے پھر جواب نہیں دیا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کہیں رب کا حکم تو نہیں؟ تو جیسے ہی حضرت ہاجرہ کے لبہائے مبارکہ سے یہ جملہ نکلا کہ کہیں رب کا امر تو نہیں، رب کا اذن تو نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعم میں جواب دیا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے صبر پر قربان جاؤں، ان کے صبر و استقلال پر ہم قربان جائیں۔ یہ اس مقام کی بات ہے، یہ اس منظر کی بات ہے جہاں در بھی نہیں رہ سکتا تھا، دن کو رہنا تو مشکل، راتیں حضرت ہاجرہ نے کاٹی ہیں وہاں پر، وحشت کو وہاں قدم رکھنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو حضرت ہاجرہ نے وہاں راتیں گزاری ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و استقلال اور ان کے کامل ایمان پر قربان جائیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر رب کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم پر ہم راضی ہیں، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ حضرت ہاجرہ نے جملہ بولا۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام وہاں سے واپس روانہ ہوئے۔ یہاں پر میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ایک جملہ نظر کرتا ہوں۔ آج گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ کا بھی شکوہ کرتی ہیں اور خاوند کا بھی شکوہ کرتی ہیں، اور حالات حاضرہ میں تو وہ معاملہ طلاق کی نوبت تک آ جاتا ہے کہ ہمیں فارغ کریں، ہم تمہارے ہاں گزارا نہیں کر سکتی۔ اگر ایک وقت کا نہ ملے تو ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ بیویاں بے صبری اور ناشکری کا اظہار کرتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ بھی تو ایک اللہ کی بندی تھی، حضرت ابراہیم پیغمبر کی بیوی تھی، اسماعیل پیغمبر کی والدہ محترمہ تھی، ان کا صبر و استقلال دیکھیں۔ کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، چند کھجوریں، تھوڑا سا پانی ہے، لیکن اللہ کی ذات پر توکل اور تیقن کا مال درجے کا۔ آپ فرماتی کہ اے ابراہیم، اگر رب کا حکم ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ پروردگار ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو اسی بات پر علامہ اقبال نے کہا ہے، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک،
اور پہچانے تو ہے تیرے گدا دارا جم۔ تو میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیقن، توکل رب کی ذات پر، اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کا، یہ واقعہ انتہائی دردناک ہے۔ یہ واقعہ انتہائی جسم پر ایک لرزہ طاری کرنے والا ہے۔ آنکھیں تاڑے لگ جاتی ہیں، جسم کانپنے لگ جاتا ہے، اور انسان کی کیفیت عجیب و غریب بن جاتی ہے کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے توکل پر، رب کی ذات پر، بھروسے پر قربان جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوان سالہ بیوی اور دودھ پیتے معصوم بچے پیغمبر اسماعیل کو چھوڑ کر وہاں سے واپس چل پڑے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ثنیہ پر پہنچے، ظاہری طور پر حضرت حاجرہ اور اسماعیل پیغمبر جب آنکھوں سے اوجل ہو گئے، تو مقام ثنیہ پر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے پروردگار اس شہر کو امن اور سلامتی والا بنا دے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں اپنی بیوی اور بچے